بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس پر تمام ولایت کا آگے دار و مدار ہے، اور اس میں اگر آپ غور فرمائیے جو خطبہ غدیر حضور نے ارشاد فرمایا، خدائی صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے. اس کا اگر بائفرکیشن آپ کریں خطبہ غدیر کا، تو خدائی صفات پر 110 جملے. 110 کس کا عدد آپ جانتے ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عدد ہے. تو غدیر کے خطبے میں جو علی کا عدد تھا، اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خدائی صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے. اس لیے کہ لطیف ایک استخراج اس سے یہ ہے کہ مظہر تام میں صفات خداوندی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر ولایت مولا علی پر 50 جملے ارشاد فرمائے، ولایت ائمہ علیہ السلام پر 10 جملے الگ سے ارشاد فرمائے، پھر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے متعلق خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے 20 جملے ارشاد فرمائے. اور مہدی جو مہدی اصل ہمارے مہدی اس کا پروننسیشن کیا جاتا ہے، ورنہ مہدی اصل میں، تو مہدی کا جو لقب ہے مولا کے لیے، 4 جملے الگ سے خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاطر ارشاد فرمائے حلال و حرام کے بارے میں، پھر 20 جملے ارشاد فرمائے، پھر فضائل مولا کائنات پر 20 جملے ارشاد فرمائے، 50 سے زیادہ آیت قرآن ارشاد فرمائی. بہرحال خطبہ غدیر اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو حضرت حجت سے متعلق جو پورشن تھا، معاشر الناس، پہلے فرمایا انا صراط اللہ المستقیم، اے انسانوں میں اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی صراط مستقیم ہوں، یعنی میں خود صراط مستقیم، الذی امرکم باتباعی، جس کا امر کیا گیا تمہیں کہ اس کی اتباع کرو، ثم علی من بعدی، اس کے بعد علی ابن ابی طالب میرے بعد صراط مستقیم ہے. پھر حضور نے فرمایا معاشر الناس النور من اللہ عز وجل مسلوک فی، اللہ کی جانب سے جو نور ہے وہ مجھ میں سیر کر رہا ہے، یعنی اس اللہ نے خاص ایک نور مجھ میں رکھا ہے جو مجھ میں سفر کرتا ہوا. ثم فی علی ابن ابی طالب، وہ نور پھر علی ابن ابی طالب تک پہنچا ہے. ثم فی النسل منہ الی القائم المہدی، یہ خطبہ غدیر سے سنا رہا ہوں میں آپ. اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل سے قائم اور مہدی ہوں گے، الذی یاخذ بحق اللہ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے حق کو قائم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرار دیا ہے حجۃ علی المقصرین والمعاندین والمخالفین والخائنین والعاتمین والظالمین والغاصبین من جمیع العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وہ حجت ہوں گے مقصرین پر، معاندین پر، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کرنے والوں پر، معاندین پر، مخالفین پر، خائنین پر، جو خیانت کرنے والے تھے ان کے حق میں، گناہگاروں پر، ظلم کرنے والوں پر، غاصبین پر، وہ سب پر حجت ہوں گے. الا ان خاتم الائمہ من القائم المہدی، پھر امام نے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتم الائمہ ہیں وہ ہم میں سے ہیں جو قائم اور مہدی ہیں. اور ایک کے بعد ایک پھر حضرت حجت کا تعارف فرمایا کہ وہ دین کو ظاہر کریں گے اور منتقم ہیں، وہ ظالمین سے انتقام لیں گے. پھر اللہ انہ فاتح الحصون وہادمها، جیسے ان کے جد علی ابن ابی طالب نے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا، ویسے ہی وہ قلعوں کو فتح کر اس زمانے میں جو بھی یعنی جو مضبوط بظاہر قلعے ہوں گے ظلم کرنے والوں کے اور اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور، ان کی راہ سے دور کرنے والوں کے لیے جو قلعے ہوں گے ان کو فتح کریں، وہادمها، مسمار کر دیں گے ان نام نہاد قلعوں کو، اور اہل شرک کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کے خون کا انتقام لیں گے. یہ سب خطبہ غدیر کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا مفصل تعارف حتیٰ خطبہ غدیر کے حوالے سے سرکار حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بقیت اللہ امام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہم اپنی جانب سے عرض کر سکتے ہیں کہ آخری حجت جو اللہ کے پاس باقی ہے، چونکہ ان میں تمام حجتوں کی تمام صفات موجود ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنی بھی صفات ہیں تمام انبیاء اور ائمہ میں ان کے کامل ترین مظہر ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لہٰذا ان پر جو ابھی ہم نے خطبے میں درود توسی کو بھی پڑھا، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، یہ در حقیقت امام زمان علیہ السلام پر درود ہے. درود اور سلام اس ہستی پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تھی ویسے ان کی تبلیغ ہوئی. وصولت الحیدریہ، جو شجاعت حیدری کے یعنی عزم حیدری کے حامل، والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام اس ہستی پر کہ جو شجاعت حسینی کے حامل ہے، جو عبادت سجادی کے وارث ہے، معاصر باقریہ اور آثار جعفریہ، جو فقہ جعفری جس پر ہم عمل کرتے ہیں اس کے
جو وارث حقیقی ہیں وہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، علوم کاظمیہ جو رکھتے ہیں، حجج رضویہ، حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے ملحدین سے، جو ایتھسٹ تھے، جو کرسچن تھے، جو جیوز تھے اور مذاہب سے تھے، یونان کے فلسفی تھے، ان پر حجتوں کو قائم کر کے جن دلیلوں کو قائم کیا تھا، ان حجتوں کے وارث امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، والجود التقوی امام محمد التقی الجواد علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث، والنقاوت النقویہ امام علی النقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے حامل، والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ان تک تمام حجتوں کی ساری صفات پہنچیں گی، لہذا وہ بقیت اللہ ہے. آخر میں بقیت اللہ یعنی خلاصہ، نچوڑ تمام حجتوں کا. حتیٰ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3193 ہے، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، کہ اس وقت تمہاری کیا، حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب اللہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم میں نازل کرے گا، وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے، تمہاری امت میں سے کوئی ہستی ہوں گی جو امامت کروائیں گے. یہ ایک حدیث جو بخاری میں موجود ہے نا، یہ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی سے ایسا حق لکھوا دیتا ہے کہ اس سے پھر بے انتہا نتیجے اخذ کرتے آپ چلے جائیے. آپ غور کیجئے گا، فخر الدین رازی نے جو آیہ مباہلہ ہے، وَمَا الْحَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ جو آیہ مباہلہ ہے، اس آیہ مباہلہ میں انہوں نے انفسنا وانفسکم، اس پر شیعہ علماء کا استدلال کیا ہے کہ نفس رسول جب علی ابن ابی طالب ہیں تو جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے، ویسے ہی امیر المومنین بھی تمام انبیاء سے افضل ہے نفس رسول ہونے کی حیثیت سے. اور استدلال بالکل بجا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں، یقین جانیے کوئی جواب نہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ گویا توہین کی بات ہے کہ ان کا اصحاب سے تقابل کیا جائے. اصحاب سے کیا تقابل علی ابن ابی طالب کا؟ خلیل ابن احمد فراہیدی نے کہا تھا جب کسی نے پوچھا ان سے کہ مولا علی کی افضلیت اور امامت پر دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ احتیاج الکل الیہ و استغناءہ عنہم، تمام امت کا، تمام صحابہ کرام کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا تمام صحابہ سے بے نیاز ہونا، ہر شعبے میں، ہر علم میں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہ امام لجمیع الناس، لجمیع الخلق، تمام خلقتوں کے امام ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس لیے کہ علی کسی کے محتاج نہیں، ساری خلقت علی کے محتاج. اب غور کیجئے گا تو ان کا صحابہ کرام سے تقابل نہیں ہو سکتا، انبیاء کرام سے بھی، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے خود احادیث میں بیان فرمایا تاکہ خدا کی جانب سے حق کا اظہار ہو سکے. تو سوائے سرکار ختمی مرتبت کے تمام انبیاء سے افضل مولا کائنات، یہ انفسنا و انفسکم ثابت ہوتا ہے. یہ اس امام زمانہ علیہ السلام کے جشن میں ہم اس بات کو کیوں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر الدین رازی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا، صرف ایک جواب تھا. بہت بڑے فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں عالم اسلام کے، یہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا نام لیا اور کتنا بھاری اور وزنی نام لیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس استدلال کو انہوں نے رد کیسے کیا کہ علی افضل نہیں ہے انبیاء سے. انہوں نے کہا کہ اجماع امت اس کے خلاف ہے. بس کیا قرآن کے مقابلے میں آپ اجماع کو لے کر آئیں گے؟ آئے مباہلہ انفسنا وانفسکم، یہ قرآن کی آیت، اس کے مقابلے میں آپ اجماع کو لے کر آئیں گے؟ تو انہوں نے اجماع کو کہا. اجماع امت اس بات پر ثابت ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہے، بس اجماع. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اجماع امت اس بات پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جو بخاری کی حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی، یعنی کیا تم، کیسی خوشخبری ہے تمہارے لیے، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے، یعنی امام تمہاری امت میں سے ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نہ کوئی ایک فرد کا کم از کم وجود ضروری ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروانے کے لائق ہے. کوئی کسی بھی فرقے میں بڑے سے بڑے فقیہ، مفتی، عالم، عارف کے پاس یہ جرأت کے کہے، وہ یہ کہہ سکے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ امام بن سکتا ہوں؟ کہ نہ، ہمت نہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اجماع، وہ نام نہاد اجماع ہے، اس لیے کہ جب علی کے 11ویں فرزند اور ائمہ علیہ السلام میں سے 12ویں حجت وہ افضل عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے، تو خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شان کیا ہوگی وہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اس سے یہ بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مسلمان فرقوں نے، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس پر تو مقالے لکھے گئے کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. یہ شیعوں نے مقالے نہیں لکھے ہیں، یہ سلفی حضرات نے، علماء نے، کہ جس نے مہدی کا انکار کیا کافر ہو گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ٹویسٹ کرنے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام پہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ ہی وہی مہدی ہیں نا. یہاں پر اس حدیث بخاری کی حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، جو عیسیٰ کے امام ہیں وہ الگ ہیں، اس لیے کہ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہاری
पहली उम्मत में से हूं। अब अगर इतना समझ में आ गया तो ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत यह है कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 49, ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने लिए कहते हैं, इन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, बनी इसराइल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की निशानी बनकर आया हूं। अच्छा, निशानी की खुसूसियत क्या है? इन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन अत्तीन का हैअति तैर फअनफ़ख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्निल्लाह, और मैं कहते हैं कि खल्क़ कर लेता हूं मिन अत्तीन, मट्टी से, का हैअति तैर, परिंदे की शक्ल, फअनफ़ख़ु फ़ीहि, और मैं उसमें फूंकता हूं, फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा बन जाता। मैं खल करता हूं खुद परिंदे को, अख़लुक़ को अपनी तरफ निस्बत दी है, वो उबरिउल अकमह वल अबरस, और मैं ही खुदा के हुक्म से मादरजात अंधे और कोड़ी के मरस को शिफा देता हूं, वो उह्यिल मौत बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के इज़्न से जिंदा करता हूं मुर्दों को, इसलिए कि मैं अल्लाह की निशानी हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानी है, जिनके पीछे वो नमाज पढ़े। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे को जिंदा कर दें, मरीज को बइज़्निल्लाह शिफा अता कर दें और खल्क़ कर दें बइज़्निल्लाह, तो जो उनके इमाम हैं, जब ईसा ये काम कर सकते हैं तो क्या उनके इमाम ये काम नहीं कर सकते? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानी है, लेकिन सबसे बड़ी निशानी नहीं है, ये बात सुन लीजिएगा। निशानी वो होती है जिसके जरिए से असल तक पहुंचा जाए। किसी के घर में अलम लगा हुआ हो, आप अलम को देखकर उस निशानी है पहुंच जाते हैं कि किसी मुहिब अहले बैत का घर है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम निशानी है रब की, लेकिन सबसे बड़ी निशानी नहीं है। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की ज़ियारत में किताब अल इक़बाल में सैयद इब्न ताऊस अलैहिर्रहमान ने सफ़ा नंबर 608 पर ज़ियारत को लिखा है, अस्सलामु अलैका आयत अल्लाहिल उज़्मा, ए अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी अली इब्न अबी तालिब, आप पर सलाम। अली अल्लाह की सबसे बड़ी निशान। सूरह नज्म में है, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुव्वा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब, जिसमें यह फरमाया गया कि महदी जो है ताऊस अहलिल जन्नत, ताऊस कहते हैं मोर को, मोर पीकॉक, जिसमें सारे रंग होते हैं ना, उस एक परिंदे में सब रंग मौजूद है। तो जो अहले जन्नत के ताऊस है ना, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब समझ में आ रहा है कि दुरूद व सलाम उन पर जो साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजाअत हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया, वाज़ेह हो रही बात। जहां जन्नत में आदम सफीउल्लाह भी हैं, नूह नजीउल्लाह भी होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी होंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह भी हैं, हजरत हत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह भी मौजूद हैं। जन्नत में ये सब मौजूद हैं, और अलीउन वलीउल्लाह भी हैं। और जन्नत की लेकिन जो ज़ेबाई और जीनत है, मोर के जिसके जरिए से जो जीनत होती है, बेहक़ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। अब मुझे नहीं मालूम कि मौला अली इस्लाम ने नजरुल बलागा के खुतबे में, खुतबा नंबर 165 में जब सारे परिंदों की खिलकत का जिक्र किया तो वहां क्यों फरमाया था वमिन आजबहा खल्कन अत्ताऊस, जो सबसे ज्यादा खिलकत में अजीब अल्लाह की परिंदा वो खुद मोर है। ये इमाम यानी ताऊस अहलिल जन्ना है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे में खास मोर के बारे में जो फरमाया, अल्लज़ी अक़ामा फ़ी अहकम तादील, के सबसे अजीब तरीन खिलकत मोर की है, जिसे मुहकम तरीन तवाज़ुन के साथ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ढाल दिया, उसके रंगों में हसीन तरीन तंजीम कायम फरमाई है। यानी सब कुछ आके जुड़ जाता है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, एक शर्त है, अगर तुम मोमिन हो तो बक़ियतुल्लाह सबसे बेहतर है। मोमिन की अलामत क्या है? चलिए 15 शाबान से 13 रजब के जश्न पर थोड़ा सा रिवर्स हो जाइए, रिवाइंड कीजिए अपने आपको। 13 रजब का अज़ीम शान जश्न इंशाअल्लाह आपने मनाया होगा कहीं ना कहीं। मोमिन कौन है? जब अमीरुल मोमिनीन आगोश मादर से आगोश रिसालत में आए, उस वक्त अली ने आंखें खोली थी। ये वाक़या आपने सुन रखा है ना, मौला अली ने आंखें नहीं खोली थी जब तक आगोश रिसालत में ना गए। और हुजूर की आगोश में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की, दुनिया में आंखें खोली और दुनिया में आने का जो पहली ज़ियारत की वो चेहरे रसूल था। और हुजूर ने फरमाया या अली खस्सस्तनी बिनज़र व खस्सस्तुका बिलइल्म, ऐ अली आपने पहली निगाह से मुझे मखसूस किया और मैंने अपने सारे इल्म से आपको मखसूस किया। शोरा के यहाँ नजर से सैराब होना तो देखा था, लेकिन नजर से कमालात का मुंतकिल होना नहीं देखा था। या आज देख रहा हूँ कि आने वाला बच्चा आता है और पहली ही निगाह में सारा इल्म रिसालत, इल्म अली इब्न अबी तालिब में मुंतकिल हो जाता है। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है कि बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डालता है तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाता है तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कुरान पढ़ना शुरू किया आगोश रिसालत में। क्या पढ़ा था कुरान में? कौन सी आयतें पढ़ी थी? सूरह मोमिनून की 23वां सूरा है, क़द अफ़लहल मोमिनून का बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। बक़ियतुल्लाह यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हैं, तुम्हारे हर निज़ाम के लिए, तुम्हारे माशी निज़ाम के लिए, समाजी निज़ाम के लिए, माशरती निज़ाम के लिए, ख़ानदानी निज़ाम के लिए, इनफरादी इज्तिमाई हर निज़ाम के लिए बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। ये शर्त, इनको तुम मोमिनीन। मोमिन कौन है?
وہ مولا علی سے پوچھ لیجیے، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہوگا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنون کی آیت پڑھ کے میرے مولا نے بتلایا تھا کہ مومن اصل میں ہے کون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ جو آیتیں پڑھی تھی نا میرے مولا نے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو آغوش رسالت میں مولا علی نے آیتیں پڑھی تھی، یہی منشور ہے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آپ علویت کو جوڑ دیجئے مہدویت کے ساتھ، پہلی حجت اگر ان پہلی حجت کا پیغام سمجھ میں آ گیا تو آخری حجت کی معرفت خود بخود ہو جائے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، فقط اٹھک بیٹھک نہیں کرتے ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ نانسنس باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ سارا وقت ہم بسا اوقات یوٹیوب پر، نیٹ فلکس پر، واٹس ایپ فضول میسجز پر 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی حرام بھی کرو، حرام کر رہا ہو تو یقیناً امام سے دور ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی نانسنس بات ہو، لغویات میں ہماری زندگی بہت گزرتی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن اصل میں وہ ہے کہ جو لغویات سے پرہیز کرے اور زکوٰۃ اور خمس اور مالی واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، فاعلون یعنی اس میں وہ باقاعدہ کوشاں ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، بہت اہم ہے، اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں میں آمل سے تہران آیا اور تہران سے تبریز آیا، اپنے استاد کے پاس آیا، فقط اس ایک بات پر، آمل سے تہران بس میں آیا، تہران سے تبریز پہنچا اپنے استاد کے پاس۔ ہوتے تھے آیت اللہ الہی طباطبائی، جو علامہ طباطبائی ہے نا معروف، ان کے بھائی، وہ کہتے ہیں علماء کہ ان سے اگر برتر نہیں تو کمتر بھی نہیں تھے۔ تو آغا الہی طباطبائی نے کہا کہ ارے آپ یہاں، اچھا آغا قاضی طباطبائی جن کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت، تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنے کچھ قریبی شاگردوں کے ساتھ کا تعلق باقی تھا، تو یہ آغا الہی طباطبائی بھی انہی کے شاگردوں میں سے۔ تو کہتے ہیں آغا حسن زادہ آملی سے کہ وہ آپ سے گلہ کر رہے تھے کہ حسن زادہ آملی اس کام نے کیا ایسا کام کیا، بچے کو ڈانٹ دیا، بچوں کو ناحق، کیا وہ اس طرح سے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی آغا حسن زادہ آملی نے کوئی بات نہیں کی تھی ان سے، خود انہوں نے کہا کہ میں آپ سلام دعا کے بعد ابھی جو بات شروع کہا، ان سے کہتے نا آغا قاضی طباطبائی کو میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام وہ آئیں گے تمہارے پاس اور ان سے کہنا کہ امام زمان اسلام کی خدمت کے لیے ایسے جاؤ گے۔ کہتے ہیں شرمندگی سے میرا چہرہ جو نا وہ سرخ ہو گیا، اور میں نے کہا بس میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں کہ میں کچھ نصیحت حاصل کر سکوں آپ سے۔ جن کے دل پاک ہوتے ہیں نا، وہ ایک خطا سے اتنا لرز جاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ایک ولی دورہ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں پردہ غیبت سے، اور ان تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، اور ہمارے دل، جب ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، ان کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے وہ تڑپ ہونی چاہیے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو ایک تڑپ ہے نا، انتظار حضرت حجت جو ہے نا، سورہ شورا کی جو مشہور آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا عالی ترین مصداق ہے عزیزوں۔ ہم نے مودت، اس وقت تک مودت کا حق نہیں ادا ہوگا جب تک ہم انتظار کا حق نہ ادا کریں۔ جب انتظار کسی کا ہوتا ہے نا، جو عشق کی کیفیت ہوتی ہے، وہ عشق کی کیفیت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق، تعلقات، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ صلہ رحم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیا عشق کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہوں ہر معاملے میں امام زمان علیہ السلام سے۔ عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شور شطوفہ حلال، لذت ساحل حرام۔ جب عشق ہو جاتا ہے نا تو اس کو سکون، یعنی دنیاوی لذتوں میں سکون نہیں آتا، لذت ساحل حرام، اس کے لیے تو پھر وہی لذتیں وہ کہتا ہے میرے لیے گویا ایک طرح سے حرام ہو گئی ہیں۔ میں تو جب تک اپنے محبوب تک نہ پہنچوں، میں دنیا کے چاہے بہترین وہیکل کو چلا لوں، میں پتہ نہیں کس گھر میں رہ لوں، مجھے سکون ہی نہیں آئے گا۔ لذت ساحل حرام، جب تک کہ میں اپنے مولا تک نہ پہنچ۔ عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ اللہ تعالی ہمیں امام زمان علیہ السلام سے واقعی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں